بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لیکچر نمبر 20 میں ملازمین کی بھرتی اور انتظام اور بھرتی کے ذرائع ڈسکس کریں گے۔ ہائرنگ اینڈ مینیجنگ امپلائیز، سورسز آف ہائرنگ۔ اس میں سب سے پہلے صنعتی اداروں اور کاروباری اداروں کی ترقی تک کا دار و مدار ان کے کارکنوں اور کاریگروں کی محنت اور ہنر بندی پر ہوتا ہے۔ اس لیے صنعتی انتظامیہ کو ہر قسم کے کام کے لیے موزوں اور مناسب اہلیتوں اور خوبیوں کے حامل لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے درست اور صحیح طریقہ انتخاب کو اپنانا اور دیانتدارانہ طور پر ملازمین کا چناؤ کرنا اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ کس کی ذمہ داری؟ انتظامیہ کی ذمہ داری۔ اور یہ ایک فرض ہے کہ یہ فرض انسانی وسائل کی انتظامیہ یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ذمہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک ماہر طبیعیات کائنات اور فطرت کی مختلف اشیاء کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ سے فطرت کے پوشیدہ رازوں کو بے نقاب کرتا ہے، اور ایک کیمسٹ کیمیاء دان عناصر کے مختلف خواص کا علم رکھنے کے باعث یہ بتا سکتا ہے کہ فلاں عناصر کو، ایلیمنٹس کو، اجزاء کو ملانے سے کیا کیمیائی عمل ہوگا اور کون سا مرکب یا آمیزہ تیار ہوگا، اور ایک ماہر موسمیات موسمی حالات اور متعلقہ معلومات کی روشنی میں آئندہ کے موسم کے بارے میں پیش گوئی کرنے کی استعداد رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک ماہر نفسیات انسانی فطرت، کردار، ذہنی رویہ اور دیگر متعلقہ معلومات کی روشنی میں ایک شخص کی مستقبل کی کارکردگی اور کسی کام کے لیے موزونیت یا غیر موزونیت کے بارے میں پیش گوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی کام کے لیے ملازمین یا کارکنوں کے انتخاب اور چناؤ کے لیے نفسیاتی طریقے انتہائی کارآمد سمجھے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے تجزیہ کار یعنی جاب اینالسٹ کے ذریعے کام کی ضروریات یا لوازمات کا پتہ لگایا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے حربے استعمال کر کے ہر کام پر موزوں کارکن کی خصوصیات معلوم کی جاتی ہیں۔ اس نفسیاتی طریقہ کار انتخاب کے استعمال سے امیدواران میں متعلقہ خصوصیات ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جن افراد میں زیادہ سے زیادہ مطلوبہ خصوصیات ہوتی ہیں ان کو منتخب کر لیا جاتا ہے۔ آج ہم بھرتی کے ذرائع ڈسکس کرتے ہیں کہ کن کن طریقوں کے ذریعے، کن کن ذرائع سے امپلائیز کو بھرتی کیا جاتا ہے انڈسٹری میں یا مختلف جگہوں پر۔ کاروبار کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انسانی وسائل کا انتظام ضروری ہے۔ انتظامی ڈھانچہ میں یعنی آرگنائزیشنل سٹرکچر میں موجود مختلف عہدوں کے لیے افراد کی بھرتی کو ریکروٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہ افراد دو ذریعوں یعنی اندرونی اور بیرونی ذرائع سے بھرتی کیے جاتے ہیں۔ ریکروٹمنٹ متوقع ملازمین کی تلاش کا عمل ہے۔ لوگوں کو ادارے میں ملازمت کے لیے درخواست دینے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ملازمین کے عموماً دو ذرائع خیال کیے جاتے ہیں، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک اندرونی ذرائع اور دوسرا بیرونی ذرائع۔ اب ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اندرونی ذرائع یعنی انٹرنل سورسز۔ ان ذرائع کی بدولت مختلف عہدوں پر بھرتی کی بدولت مناسب ٹرانسفر یا پروموشن کا موقع ملتا ہے۔ کارکنوں کے حوصلے اور جذبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ عموماً نچلے درجے کے عہدوں کے لیے باہر سے امیدواروں کو بلایا جاتا ہے، اور درمیانے اور اعلیٰ درجے کے لیے عموماً اندرونی ذرائع سے پروموشن کے ذریعے بھرتی کیا جاتا ہے۔ اندرونی ذرائع سے بھرتی کے لیے عموماً موجودہ افراد کی سابقہ کارکردگی کا ریکارڈ دیکھ کر اگر ممکن ہو اور مناسب امیدوار ہو تو اس کی ٹرانسفر یا پروموشن کر دی جاتی ہے، اور مختلف شعبوں میں مراسلہ یعنی لیٹر بھیج کر سب کو اطلاع کر دی جاتی ہے، اور مختلف امیدواروں میں سے انٹرویو کر کے بہترین کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا ذریعہ ہے ملازمین کی بھرتی کرنے کا ایکسٹرنل سورسز، بیرونی ذرائع۔ بعض اوقات درمیانے اور اعلیٰ درجے کے عہدوں کے لیے نئی سلیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور افراد بیرونی ذرائع سے بھرتی کیے جاتے ہیں۔ ورکرز بیرونی ذرائع سے بھرتی کیے جاتے ہیں۔ بیرونی ذرائع میں عموماً یہ چند طریقے میں بتا رہا ہوں، یہ اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایڈورٹیزمنٹ
یعنی اشتہارات۔ یہ ذریعہ زیادہ سے زیادہ امیدواران کو اطلاع دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ ذریعہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اخبارات میں اشتہار دیا جاتا ہے کہ اسامیاں خالی ہیں، اور اس مقصد کے لیے سب سے تیز، سستا اور مؤثر چھٹی کے روز کسی اخبار میں، ہالیڈے میں کسی اخبار میں اشتہار دینا ہے۔ جس طرح مختلف اخبارات اور رسائل میں ترتیب وار اشتہارات اور ہر کمپنی کے علیحدہ علیحدہ اشتہار چھپتے ہیں، ان کو پڑھ کر لوگ درخواستیں دیتے ہیں اور ان میں سے بہترین امیدوار انٹرویو اور ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد امپلائمنٹ ایجنسیز بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں ریکروٹمنٹ میں، کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ امپلائمنٹ ایجنسی کے ذریعے بھی بھرتی کی جاتی ہے۔ مختلف پرائیویٹ کمپنیاں اپنی ڈیمانڈ ان ایجنسیوں کو بھیجتی ہیں۔ یہ ایجنسیاں اپنے ذرائع سے اشتہار دے کر انٹرویو کے لیے امیدواروں کو اپنے پاس بلا کر ان سے انٹرویو کرنے کے بعد بہترین امیدواروں کا چناؤ کر کے ضرورت مند اداروں میں بھیج دیتی ہیں، اور وہاں پر مزید انٹرویو کر کے ان کی سلیکشن کر لی جاتی ہے اور مناسب ٹریننگ دے کر ڈیوٹی پر لگا دیا جاتا ہے۔ بعض امیدوار اپنا تمام ریکارڈ خود ہی ان ایجنسیوں کے پاس پہلے ہی جمع کروا دیتے ہیں، پھر جس کمپنی کو جس قسم کے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بلا کر ضرورت مند کمپنی میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بعض ایجنسیاں صرف ایک ہی قسم کے ملازمین کے لیے خدمت مہیا کرتی ہیں۔ مثلا ایک ایجنسی صرف انجینئرز مہیا کرتی ہے اور دوسری کمپنی صرف اکاؤنٹنگ کے ماہر افراد بھرتی کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ان ایجنسیوں کے پاس ریکروٹمنٹ کے ماہر افراد موجود ہوتے ہیں جنہیں امیدواروں کی قابلیت اور اہلیت جانچنے کا صحیح تجربہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بہترین اور موزوں افراد کے چناؤ میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس بیرونی ذرائع میں موجودہ ملازمین کی سفارشات، ریکمنڈیشنز آف ایگزسٹنگ امپلائیز۔ کمپنی کے موجودہ ملازمین کمپنی کی ضروریات، سٹینڈرڈ، مراعات، معاوضوں اور کام کے حالات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کے بارے میں علم ہوتا ہے جو کمپنی کی ضروریات اور معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اس طرح بعض اوقات سابقہ ملازمین خود ہی کمپنی کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں کمپنی کے اشتہارات یا ایجنسی کے اخراجات بھی بچ جاتے ہیں۔ مختلف سروے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ زیادہ تر کمپنیاں اس طرح نئے افراد بھرتی کرتی ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے بیرونی ذرائع میں اسکول اور کالجز۔ عام طور پر جن عہدوں کے لیے پڑھے لکھے اور تربیت یافتہ افراد کی ضرورت پڑتی ہے، کمپنیاں ایسے فنی اداروں کے اساتذہ یا انتظامیہ سے رابطہ کر کے وہیں سے اچھے طلباء کو اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں، کیونکہ اساتذہ اور انتظامیہ کو جن کے پاس طلباء کئی سال تک زیر تعلیم رہے ہوتے ہیں ان کی اہلیت و قابلیت کے بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے، اور محض انٹرویو کے ذریعے کسی کی تمام قابلیت و اہلیت فوری طور پر چیک نہیں کی جا سکتی۔ بعض کمپنیاں وقتاً فوقتاً اچھے تعلیمی اداروں میں جا کر انٹرویو منعقد کرتی ہیں اور اس طرح امیدواروں کے چناؤ میں صحیح فیصلہ کر لیتی ہیں۔ ایکسٹرنل سورسز میں اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس لیبر یونینز۔ ترقی یافتہ ممالک میں بڑے بڑے اداروں میں بعض اوقات یونین کے ذریعے بھرتی ہوتی ہے، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اگر یونین کو موقع دیا جائے تو وہ اقربا پروری یعنی نیپوٹزم اپنے عزیز و اقارب کو نوازتی ہے اور اقربا پروری کے ذریعے اپنے نااہل افراد کو بھرتی کروانے کی کوشش کرتی ہیں۔ البتہ اگر یونین کے نمائندے صحیح ہوں اور اچھے امیدواروں کا انتخاب کر کے کمپنی کو رہنمائی فراہم کریں تو یہ طریقہ بھی سود مند ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ایکسٹرنل سورسز آف ریکروٹمنٹ میں اتفاقی درخواستیں، کیجول اپلیکیشنز، یعنی بعض اوقات خود ہی امیدوار ڈاک کے ذریعے یا گیٹ پر، فیکٹری کے گیٹ پر، آفس کے گیٹ پر ملازمت کے لیے درخواستیں دے دیتے ہیں۔ درخواست میں وہ اپنے تمام کوائف درج کر دیتے ہیں۔ اس طرح جب کمپنی کو اس امیدوار کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے بلا کر انٹرویو کر کے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں بھی کسی اشتہار یا ایجنسی کے اخراجات برداشت کیے بغیر ہی بھرتی کر لی جاتی ہے۔ اور نیکسٹ 7 پوائنٹ ہے ایکسٹرنل سورسز آف ریکروٹمنٹ میں اقربا پروری، نیپوٹزم۔ بعض کمپنیوں میں جب بھی کوئی جاب نکلتی ہے پہلے سے موجود افراد یا عہدیدار بغیر اشتہار دیے خود ہی اپنے عزیز و اقارب میں سے
کسی کا فرضی قسم کا انٹرویو کر کے انہیں بھرتی کر لیتے ہیں۔ عام طور پر ایسی بھرتیوں میں میرٹ نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی ادارے کے مفاد کا خیال کیا جاتا ہے، بلکہ صرف موجودہ افسران اپنے عزیزوں کو مفاد پہنچانے کے لیے بھرتی کرتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ بھی پاکستان جیسے ممالک میں اکثر استعمال ہوتا ہے۔ صحیح اور اہل امیدوار صرف کوئی مناسب ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگار رہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اور آخری پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایکسٹرنل سورسز میں، دیٹ از کانٹریکٹ سسٹم، ٹھیکیداری کا نظام۔ بعض کمپنیاں اپنے کام کے لیے ملازمین بھرتی کرنے کی بجائے کام کا ٹھیکہ دے دیتے ہیں۔ مختلف پیشہ ور ادارے مناسب معاوضہ کے عوض کام کر دیتے ہیں۔ اس طرح کام بھی ہو جاتا ہے اور ملازموں کو پینشن اور دوسری سہولتیں بھی نہیں دینا پڑتی۔ ملوں وغیرہ کے مختلف کام اسی طریقے سے ہو رہے ہیں۔ تو ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ریکروٹمنٹ اینڈ سورسز آف ریکروٹمنٹ۔ تو دو سورسز ڈسکس کیے، ایک انٹرنل اور دوسرا ایکسٹرنل۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت، پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔